یہ قوم کی بیٹیوں سے غداری ہے، یہ بے وفائی ہے، یہ بدترین امریکی غلامی ہے اور بہت بڑا فراڈ، جھوٹ اور دھوکہ یہ حکومت کر رہی ہے۔ شہباز کی وفاقی حکومت سٹے لے رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو روکا جائے کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے اس کیس کو بند کریں۔ یعنی شرمناک بات یہ ہے کہ نہ آپ امریکی عدالتوں کے اندر ایک صفحے کا نوٹ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی حمایت کا جمع کرنا چاہتے ہیں، اور نہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ اور پاکستان کی عدالتوں میں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کیس کی پیش رفت کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ہفتے میں آپ نے وجوہات نہیں بتائی تو ہم وزیر اعظم اور اس کی پوری کابینہ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر کے اس عدالت کے اندر وہ طلب کریں گے۔ شہباز شریف کا باس بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور نتن یاہو کا باس بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس کے ہاتھ سے ایرانیوں کا خون ٹپکا، جس کے ہاتھ غزہ کے معصوموں کے خون سے رنگین ہے، اور جو کہ ایک دہشت گرد اسٹیٹ ٹیررسٹ ہے، آپ اس کے لیے تو ریکمنڈیشن اور سفارش کا خط جو ہے بھیج رہے ہیں کہ اس کو نوبیل پیس پرائز دیا جائے، لیکن اپنی بے گناہ حافظ قرآن بیٹی کے لیے آپ نہ صرف ایک صفحے کا خط نہیں لکھنا چاہتے۔ السلام علیکم، اس وقت میں موجود ہوں ہائی کورٹ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشتاق صاحب۔ سینیٹر مشتاق صاحب، آپ ہر جو پیشی ہوتی ہے عافیہ صدیقی صاحبہ کی، وہ آپ ہر پیشی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن آج یہ ہوا کہ جو حکومت ہے وہ سٹے لینا چاہ رہی ہے اس جو کیس ہے، کیوں حکومت ایسا کیوں رویہ اپنا رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز حکومت اور اس کے اتحادی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی میں رکاوٹ ہے۔ یہ نہ صرف رکاوٹ ہیں بلکہ یہ مثلا آج دیکھیں دو واقعات، ایک تو یہ کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ڈاکٹر عافیہ کے وکیل امریکی عدالتوں کے اندر، نیو یارک کے اندر اور ہیوسٹن کے اندر کیس جمع کرنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جائے امریکی عدالت کے اندر۔ اس کے لیے ایک صفحے کی ایک امائکس بریف، یعنی ایک صفحے کی ایک حمایت کی تحریر چاہیے کہ حکومت پاکستان یہ کہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے حق، بس اتنے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ہم یہ حمایت کی دستاویز یا ایک صفحے کا نوٹ نہیں دیں گے۔ نہ صرف یہ ہے کہ نہیں دیں گے بلکہ کیوں نہیں دیں گے یہ وجوہات بھی نہیں بتائیں گے۔ تو آج عدالت نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ نوٹ بھی نہیں دے رہے، عدالت کو وجوہات بھی نہیں بتا رہی، تو ایک ہفتے کا ٹائم ہے۔ اگر ایک ہفتے میں آپ نے وجوہات نہیں بتائی تو ہم وزیر اعظم اور اس کی پوری کابینہ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر کے اس عدالت کے اندر وہ طلب کریں گے، نمبر 1۔ دوسرا، آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، تو اس کیس کے خلاف سپریم کورٹ میں شہباز کی وفاقی حکومت سٹے لے رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو روکا جائے کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے اس کیس کو بند کریں۔ یعنی شرمناک بات یہ ہے کہ نہ آپ امریکی عدالتوں کے اندر ایک صفحے کا نوٹ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی حمایت کا جمع کرنا چاہتے ہیں، اور نہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ اور پاکستان کی عدالتوں میں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کیس کی پیش رفت کو برداشت کر سکتے ہیں، اس کیس کی سماعت کو برداشت نہیں کر رہے، اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کے ذریعے سے روکنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کیس کی سماعت جو ہیں وہ بند کریں۔ یہ شرمناک ہے، یہ قوم کی بیٹیوں سے غداری ہے، یہ بے وفائی ہے، اور یہ پاکستان کے وہ لوگ جو ڈاکٹر عافیہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی رہائی کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کے زخموں کے اوپر نمک پاش یہ ہے، اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ بدترین امریکی غلامی ہے اور بہت بڑا فراڈ، جھوٹ اور دھوکہ یہ حکومت کر رہی ہے، اس لیے کہ 3 حکومتیں ان کی آئی ہیں قوم کے سامنے، پارلیمنٹ کے فلور پر، اور ڈاکٹر عافیہ کے خاندان سے ان کے گھر جا کر بار بار انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ کو واپس لائیں گے، لیکن اب ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی امید جب عدالتوں کے ذریعے سے، امریکی عدالتوں اور پاکستان کی عدالتوں کے ذریعے سے پیدا ہونی جا رہی ہے، تو اس امید کو یہ قتل کر رہے ہیں، اس لیے یہ جو امریکی غلام ہیں اور ڈاکٹر عافیہ سے غداری اور بے وفائی کے مرتکب ہیں۔ حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کو جو نوبل پرائز کے لیے تو منتخب کرتا ہے، تو دوسرا جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے، وہ کرتا ہے، تو ہم تو اسرائیل کے ساتھ ایک صف میں تو کھڑے ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کے لیے، لیکن یہ ایک نوٹ نہیں دے سکتے، اس کی کیا بے حیثیت؟ یہی تو آپ ایک ریکمنڈیشنز، پروپوزل، تجویز، سفارش ڈونلڈ ٹرمپ جس کے ہاتھ سے ایرانیوں کا خون ٹپک رہا ہے، جس کے ہاتھ
غزہ کے معصوموں کے خون سے رنگین ہے جی اور جو کہ ایک دہشت گرد اسٹیٹ ٹیررسٹ ہے، آپ اس کے لیے تو ریکمنڈیشن اور سفارش کا خط جو ہے بھیج رہے ہیں کہ اس کو نوبیل پیس پرائز دیا جائے، لیکن اپنی بے گناہ حافظ قرآن بیٹی کے لیے آپ نہ صرف ایک صفحے کا خط نہیں لکھنا چاہتے، بلکہ جب عدالت کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لکھنا چاہتے تو وجوہات بھی نہیں بتاتے، اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کیس کے خلاف سپریم کورٹ جا کے سٹے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے بے حس لوگ پاکستان کی حکومت کے کرسی کے اوپر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب تو اسرائیل نے بھی نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو میں مبارکباد دیتا ہوں شہباز شریف کو کہ شہباز شریف اور نیتن یاہو وہ ایک پیج پر ہیں۔ شہباز شریف اور نیتن یاہو کا موقف جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک ہے۔ شہباز شریف کا باس بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور نیتن یاہو کا باس بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔